نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی ہم 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 130 سے 132 تک۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ رہے تھے جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی، اور جب آخری دعا کی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تھی۔ یا اللہ، ہماری نسلوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے اور امت مسلمہ میں سے جو اس وقت امت تھی، اس میں سے ایک نبی کو بھیج، مبعوث فرما۔ اور پھر ان کے جو مقاصد نبوت تھے وہ بھی انہوں نے دعا میں بیان کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے 2500 سال بعد تو آپ نے وہی مقاصد پورے بھی کیے۔ اب اس سبق میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت مسلمہ، تو وہی جو ہے نا ملت ابراہیمی پر ہی ہے، وہی دین اسلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آن ورڈ جو ہے، یا حضرت ابن کے حضرت آدم سے ہی اگر کہہ لیں کہ دین تو اسلام ہی رہا ہے، لیکن خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے جس کو ملت اسلامیہ، ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، حضور پاک نے کہا کہ ہم ملت ابراہیمی کے ہی فالوور ہیں۔ تو اس یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ جو کوئی بھی یرغبو، راغب یرغبو کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں رغبت رکھنا، ٹھیک ہے، عام رغبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو لیکن عربی میں اگر اس کا صلہ جو ہے الہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا، رغبت رکھنا۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عربی کا فعل ہے، جو اصل لفظ ہے، اس کے بعد پریپوزیشن جو آتی ہے، حروف جار اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہاں پہ آیا ان، اگر یرغبو الہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی طرف رغبت رکھنا، پسند کرنا، اور اگر ان آئے گا تو اس کا مطلب اپوزٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے منہ پھیر لینا، نفرت کرنا، ناپسند کرنا۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، نفرت کرے گا، ناپسند کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ جائے گا، کس سے؟ ان ملت ابراہیم، ان ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے جو کوئی منہ پھیرے گا، ٹھیک ہے، یا جو کوئی بھی ملت ابراہیمی سے منہ پھیرتا ہے تو وہ کون ہے؟ الا من صافیہ نفسہ، نہیں ہے وہ مگر وہی شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے، یعنی کوئی احمق، کوئی بیوقوف، کوئی اسٹوپڈ، کوئی فلش آدمی جو ہے نا، وہی جو ہے وہ ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کا منہ پھیرے گا، یا اس سے ہٹے گا، یا اس سے نفرت کرے گا، یا ناپسند کرے گا، یا تنقید کرے گا۔ کوئی اور بندہ جو ہے ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں رہے 13 سال، پھر مدینہ شریف میں آ گئے، تو مدینہ شریف میں 10 سال رہے، اور یہ سورۃ البقرہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں پہ یہودی اور عیسائی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور باقی سارے عرب میں مشرکین عرب تو تھے ہی تھے، اور ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے فالوور ہیں۔
ٹھیک ہے. تو جو یہودی ہیں وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں اور ہم تو وہی ہمارے وہ ہیں لیڈر ہیں, رہنما ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں. اور مشرکین عرب تو کہتے تھے ہم تو ان کی اولاد ہیں, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں سارے عرب, تو ہمارے وہ بڑے ہیں بزرگ ہیں اور ہمارے وہ. تو اب ان کو اصل میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی ملت ابراہیمی پہ جو ہے نا وہ بندہ ہوگا جو ان کو فالو کرے گا. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم تو بڑے موحد تھے, وہ تو توحید پرست تھے, آپ نے یہاں اتنے بت رکھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ اس سے ہٹ چکے ہیں, آپ جو ہے نا اپنے آپ کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہوئی, آپ اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا. یعنی ابراہیمی ملت پہ وہ بندہ نہیں ہے جو ان کے پیغام سے یا ان کے طریقے سے ہٹ گیا. اسی طرح جو عیسائی تھے انہوں نے ایک خدا کی جگہ 3 خدا بنا لی ہیں, شرک کی راہیں استوار کر لی تھیں. اسی طرح یہودیوں نے تورات میں کیا کیا تحریفات کی اور کیا کہ ان کے کرتوت ہم پیچھے پڑ رہے ہیں. تو ان کو بیسیکلی ایک طرح سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اب یہ تو اس زمانے کی بات تھی جب حضور پاک کا دور تھا, ان کو ڈائریکٹ یہ خطاب کیا گیا. آج بھی ان سے یہ خطاب ہے جو ہٹے ہوئے ہیں, لیکن آج جو ہے کچھ نئی جو ہے نا قسمیں ایسی آ گئی ہیں جو اس خطاب کے مخاطب ہیں. یعنی جیسے دہریے ہیں, جیسے جو ہے نا ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں سیکولر ہیں, لا دین, اور ایسے لوگ جو ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اس وقت جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے, تو لوگ اب دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہیں, ایسے ہی یہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, یہ بس مولوی ہے یار, چھوڑو اس کو زیادہ منہ نہ لگایا کرو. ٹھیک ہے, کوئی ذرا سا قرآن حدیث کی بات کرے وہ کہتے ہیں یار اس طرح کی بات نہ پلیز کیا کریں آپ, بس یہ نا اختلافی باتیں نہ کیا کریں, نعوذ باللہ. یعنی جس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی. آپ کہیں نا کہ یار یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں یار یہ نا آپ بیچ میں مذہب کو لے آتے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو آج کل کے دور میں اب جو دہریے ہیں, ایتھیسٹ جن کو کہتے ہیں, یا جو سیکولر لوگ ہیں, وہ مسلمانوں کا, کلمہ پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اور وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دین ابراہیمی سے ہٹے گا وہ بیوقوف ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں نا, وہ مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں, مسلمان ان کو کہہ رہے ہیں, تو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ تو ڈیسائیڈ تو وہی کرے گا جس نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے, ڈیزائنر بھی وہی ہے اور کریٹر بھی وہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر رہا ہے تو ظاہر اس کا فیصلہ ماننا پڑے گا نا. جو بندہ اس کتاب کو قرآن مجید مانتا ہے, یعنی اللہ کا کلام مانتا ہے, اللہ کی کتاب مانتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ پھر بحث نہیں کر سکتا, یا اس کو انکار کرنا پڑے گا کہ یہ میں کتاب, اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا. اگر کوئی کتاب مانتا ہے اور پھر کہے کہ نہیں جی یہ دیندار لوگ, یہ ایسے مولوی, یہ تبلیغی, یہ فلاں, یہ ایسے ہی, اور یار یہ مولویوں نے ایسے کیا ہوتا ہے, اور یہ سارے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, ان کو تضحیق کا نشانہ بناتا ہے, تو وہ شخص اصل میں بیوقوف ہے, وہ پاگل ہے, وہ سٹوپڈ ہے, جو بھی اس کو کہیں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے. یعنی جو اسلام پسند لوگوں کو, جو دیندار لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, جو ملت ابراہیمی پہ ہیں, جو امت محمدیہ پہ ہیں, جو اسلام کے دائی ہیں, اسلام کے مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ان کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہیں, یہ بیوقوف ہیں, تو وہ بیوقوف نہیں ہے, کہنے والا بیوقوف ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا, مشین ہے, ایک مشین ڈیزائن کی ہے, ایک ڈیزائنر نے, ایک انجینئر نے مشین بنائی ہے, تو اب وہ چلے تو کوئی مطلب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کس طرح چلنا ہے نا, وہ اپنا بتائے گا, ساتھ مینول دے گا, آپریٹر مینول کے, یار اس کو اس طرح چلانا ہے. جو کوئی اس سے ہٹ کے چلائے گا تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں کہ یار جو دین ابراہیمی سے ہٹے گا وہ بیوقوف ہے, اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے. تو جو لوگ ایسے لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ, یہ تو ایسے ہی بس یہ قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں, ان کو اور کوئی بات نہیں آتی, یہ ایسے لگے رہتے ہیں, تو وہ اصل میں سٹوپڈ ہے اللہ کی نظر میں. اور مزے کی بات, مزے کی تو نہیں کہنا چاہیے, افسوس کی بات ہے بلکہ,
اچھا یہ تو میں نے یہودیوں کی بھی بات ہم نے کر لی، نصرانیوں کی، مشرکین کی، وہ بھی چلیں گزر گئی، اور دہریوں کی بھی بات کر لی ہم نے جو ہے نا لا دین لوگوں کی بھی بات کر لی. لیکن اب مسلمانوں کی جماعت میں، یعنی ہیں تو بظاہر وہ مسلمان، وہ کہتے ہیں میرا نام محمد، کوئی بھی آپ لگا لیں نام کے ساتھ محمد بھی لگا ہوا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور مطلب عید پہ بھی چلے جاتے ہیں، عید نماز پڑھنے بھی کبھی. تو اب وہ ظاہر مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، نام بھی مسلمان ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، عیدیں بھی منا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، وہ یورپ سے متاثر ہو گئے، اور جو بھی چیزیں ہیں نا، اور وہ انہوں نے میڈیا سے سن کے جیسا بھی انہوں نے بنا لیا، یار یہ مولوی یہ جیسے ہی. اب وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، اور وہ ایسے تضحیق بھی کر رہا ہے مسلمانوں کی، جو نماز پڑھنے والے ہیں 5 وقت ان کی، یا تبلیغ والوں کی، یا کوئی بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان اگر آپ اس کتاب کو اللہ کی کلام مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بیسک ترین عقیدہ ہے نا. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کتاب کو ماننا پڑے گا، یہ اللہ کی کتاب ہے. جب آپ نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا، آپ نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بندہ ابھی دیندار ہے، جو بندہ ابھی قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، وہ عقل مند ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ بیوقوف ہیں. یہ بالکل لاجیکل بات ہے، بالکل واضح بات ہے، بالکل کلیئر بات ہے. تو یہ پیغام جو ہے نا ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جو دینداروں کو، ہر کلمہ گو کو ایسے وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں کوئی بیوقوف لوگ ہیں. تو بیوقوف ایسے لوگ خود ہوتے ہیں. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی چن لیا، ہم نے سلیکٹ کر لیا. آج کی دنیا میں آپ پولیٹکس میں دیکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہے. یہ دنیا کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کس کا سلیکٹڈ ہے، ان کی کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سلیکٹڈ ہے اس کی کیا شان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، اللہ تعالیٰ پسند کر لے گا، یار یہ میرا بندہ ہے بھائی، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. جیسے بچے ایگزام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ آرمی میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، یا کسی بھی اچھے ادارے میں وہ کہتے ہیں ہاں کیا بنا ہے، او یار میں سلیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں مٹھائی تو کھلائی نہیں آپ نے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. یعنی سلیکشن ہونا کہیں پہ بھی اچھی جگہ پہ بڑی بات مانی جاتی ہے کسی اچھے ادارے میں، لیکن پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا رازق، جو ہر نعمت دے رہا ہے، اور جس وقت چاہے جس کو جتنی مرضی نعمت دے دے، وہ جس کو سلیکٹ کر لے گا، اس کے پھر لیول کا اندازہ کسی کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس نے سلیکٹ کر لیا سارے انسانوں میں سے، یار یہ میرا سلیکٹڈ بندہ ہے. اچھا سلیکشن کی بات سے آگے بات نکلتی ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کے دنیا میں کئی لوگ سلیکٹڈ ہو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دور میں بھی ہو سکتے ہیں اور بھی سلیکٹڈ ہوں، لیکن ہم نے پیچھے پڑھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سلیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تجھے تمام انسانوں کا امام بھی بنا دیا ہے. یعنی سلیکٹ بھی کر لیا، پھر سب کا لیڈر بھی بنا دیا. صرف سلیکٹ نہیں، سلیکٹ تک بات نہیں ہے، پھر امام بھی بنا دیا، لیڈر بھی سب کا بنا دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے. اور ملت ابراہیمی کی جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہی ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم کی ملت جو دین تھا اس میں بڑا بگاڑ پیدا کر دیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ رہ گئی تھی چیزیں، ٹھیک ہے نا. وہ حج کرتے تھے، اب حج میں بھی انہوں نے دیکھے ننگے طواف کرنا شروع کر دیا تھا. وہ عمرہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، مہمانداری بڑی کرتے تھے، بڑے ان کے اندر اس طرح کی خوبیاں تھیں، اور وہ حضرت ابراہیم کی سے ہی آ رہی تھی وراثتاً. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کر لیا تھا. تو اسلام نے وہ چیزیں موڈیفائی کی ہیں جو ایگزیکٹ اسلام کے مطابق تھی، وہ رہنے دی ہیں، جو اس میں غلط چیزیں تھیں وہ نکال دی. یعنی حج کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نہیں بتایا، وہ پہلے سے ہی تھا. اسی طرح اور باقی چیزیں پہلے سے تھیں. تو اس وجہ سے ملت ابراہیمی جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ صرف دنیا میں ہی منتخب نہیں ہیں، سلیکٹڈ نہیں ہیں، یا لوگوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں،
نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جو نیک ترین لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوگا، اسی طرح جیسے باقی انبیاء ہوں گے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب وہ وقت یاد کرو جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، یعنی میرے حکم کے آگے جھک جاؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اب قرآن مجید میں ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھیں سیکھیں، تو قرآن مجید میں بعض اوقات جو ہے نا تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے جو اس مضمون میں تاریخی اعتبار سے اس طرح نہیں ہوتی۔ یعنی اب جو ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی جب حضرت ابراہیم بالکل چھوٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آزمائش کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ مطلب وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان تھا، وہ باقی لوگوں کو بتا رہے تھے۔ جیسے 7ویں سپارے میں آتا ہے کہ جب ستارے نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب ہیں، تو پھر وہ ڈوب گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسوں کو نہیں پسند کرتا۔ پھر چاند نظر آیا، ٹھیک ہے، تو چاند اور سورج کا تو مجھے یاد ہے، ستاروں کا نہیں یاد کہ وہ تھا کہ نہیں۔ بہرحال مفسرین نے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس طرح آزمایا گیا، ستاروں سے، پھر چاند سے، پھر سورج سے۔ تو جب چاند دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا چمک رہا ہے، یہ میرا رب، اس کو میرا رب کہتے ہو؟ تو جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورج نکلا تو انہوں نے کہا یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو تم رب کہتے ہو؟ تو وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے میں کوئی کسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ڈوب جائے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جب یہ ساری سچویشن ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اصل میں کہا تھا اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ ابراہیم علیہ السلام تم اپنے رب کے آگے سر جھکا لو، سر تسلیم خم کر دو، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لو کہ جو اللہ حکم دے وہ ماننا ہے، یا مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ہم سب مسلمان ہیں، وی آر آل مسلمس، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دے، جی ٹھیک ہے، جس طرح تہاڈا حکم، عام زبان میں جو آپ کہتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں نا بڑے کو، جی جو تسی کہندے ہو میں وہی کراں، یعنی جو آپ کا حکم ہے ماننے کو تیار ہوں، ہر حکم مانوں گا، تو یہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اسلام لایا، میں نے اپنا سر جھکا دیا تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی آئی سرنڈر ٹو دی لارڈ آف آل دی یونیورس، ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی کائناتیں ہیں ان سب کے رب کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں، اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں، بالکل میں سر جھکاتا ہوں، یا اللہ جو تو حکم کرے گا میں مانوں گا، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا تیرے حکموں کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرح کسی کے شعر بھی نا، سر تسلیم خم ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہے، تو سر تسلیم خم ہے، یعنی میرا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، جو تو حکم دے گا میں ماننے کو تیار ہوں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ وَوَصَّىٰ، یہاں پہ وصّا جو لفظ ہے بیسیکلی اس کا مطلب وصیت کرنا ہی نہیں ہے، یعنی عام بندہ کو پڑھے گا تو وہ کہے گا اچھا ہاں وصّا وصیت یہ وہی لفظ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اردو میں وصیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی مرتے وقت کوئی بات کرتا ہے نا کہ یار میرے بعد یہ کر لینا، تو اس کو ہم کہتے ہیں وصیت کر گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ لفظ آیا وصّا، اس کا مطلب صرف مرنے کے وقت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے اور ایسا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عربی گرامر کے حوالے سے یہ باب تفعیل سے آیا ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، فعل یفعل تفعیلا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے باب سے جیسے علم یعلم تعلیما، کوئی بھی کام جو ہے وہ کرتے رہنا تھوڑا 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 کر کے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ پختگی آ جائے۔ تو وصّا کا مطلب ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے رہے، روز تھوڑا تھوڑا، مطلب ان کو کر کے ایجوکیٹ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور وصیت بھی ساتھ کرتے رہے، وصیت بھی ساتھ اس میں بلٹ ان سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آہستہ آہستہ سمجھاتے رہے۔ کیا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور اسی کی، بہا کا مطلب ہے کہ اسی بات کی، یعنی دین
ابراہیمی کی یا ملت ابراہیمی کی وصیت کی یا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی وصیت کی، بات ایک ہی ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ یعنی جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی یہ نیک کام جاری رکھنا، تو ان کو اپنی نسلوں کا، جنریشن آفٹر جنریشن کی یہ فکر تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان رہے اور یہ ایماندار رہیں، مسلمان رہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی نسلوں میں ایمان آگے ٹرانسفر ہوتا رہے۔ اس کی بہت زیادہ فکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنی اولادوں میں بھی یہ بات جاری رکھی۔ اب حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو بتایا ہوگا، اب یہاں حضرت اسحاق کا ذکر نہیں ہے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے 8 بیٹے تھے۔ عام طور پہ ہم 2 کو جانتے ہوتے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن بیسیکلی حضرت ابراہیم کے 8 بیٹے تھے۔ اسماعیل جو ہم سب جانتے ہیں حضرت ہاجرہ سے تھے، جو مصریہ تھیں، قبطیہ تھیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں حضرت سارہ سے تھے، جو عراق کی رہنے والی تھیں، عراقیہ تھیں، اور باقی جو ان کے 6 بیٹے ہیں وہ حضرت کتورہ ان کا نام ہے، جو کہ غالباً جو ہے نا کنعان سے تھیں، جس جو بستی میں پھر جا کے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سارے، تو یہ وہاں سے تھی۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے نام ہیں زمران، یکسان، مدان، مدیان، اسیاق، شبوخ، یہ جو ہے نا یہ ان کے بطن سے ہیں۔ اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ مدان اور مدیان جو ہیں انہی سے وہ علاقہ جو مدین کہلاتا ہے، جہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کے گئے تھے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے مدیان جو بیٹے ہیں انہی کی نسل میں سے تھے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم کے بیٹوں کی بات ہے۔ اور حضرت جو اپنا یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے 12 بیٹے تھے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا نام یعقوب تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم اسرائیل ہو، یعنی تم اللہ کے بندے ہو۔ تو ان کی 4 بیویاں تھیں جن سے 12 بیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 2 کا تو مجھے یاد ہے، ایک کا نام رحیل ہے اور ایک کا نام لیا ہے۔ رحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہے، اور لیا سے پتہ نہیں کون سے ہیں، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن 12 بیٹوں کے نام میں نے لکھے ہیں، یہودا، لاوی، شمون، روبن، اشکار، زبلون، یوسف علیہ السلام، بنیامین، دان، نفتالی، جاد اور عاشر، یہ جو ہے نا یہ 12 بیٹے۔ اچھا، مزے کی ایک بات جو ہے، بلکہ 2 باتیں آج، ایک مفسر قرآن ہیں جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، اور مفتی ابراہیم صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑی اچھی تفسیر ہے اور بڑی نمائندہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسیر ماجدی ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں یا مفسر ہیں وہ ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی۔ وہ ان کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی لاوی کی نسل سے ہوں۔ ہاں، انہوں نے اپنا بڑے عاجزی کے ساتھ نا لکھا ہے کہ میں جو میرا اپنا شجرہ نسب اور سارا وہ نکالا ہے اور دیکھا ہے، تو میں حضرت لاوی کی نسل سے ہوں۔ تو آخر میں ان کی ایک اور بات اسی آیت کے حوالے سے کریں گے جو آگے آ رہی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین۔ پھر وہی بات آ گئی کہ الدین سے کیا مراد ہے؟ الدین سے اسلام ہی مراد ہے، دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، صراط مستقیم بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور ملت ابراہیمی جو ہم ابھی کہہ رہے تھے۔ تو الدین جو ہے دین اسلام ہی ہے، اور ہر نبی کا دین جو ہے وہ اسلام ہی رہا ہے، اور دین کی بنیادی باتیں یہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یا ادھر دوسرے طریقے سے آپ کہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہر دین میں رہا ہے۔ حضرت آدم سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسی کی تعلیم دی ہے. باقی شریعتیں ڈیفرنٹ ہوتی رہی ہیں، مختلف ہوتی رہی ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی جو ہے نا مقدار کا فرق ہو سکتا ہے، یا اس طرح تھوڑی بہت چینج ہو سکتی، لیکن بنیادی جو پرنسپل ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں، وہ سیم رہتے ہیں. یعنی توحید یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہر ایک نبی نے آگے بتایا، اور ان ہر نبی کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے یہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر یہ ہے کہ رسالت یعنی انبیاء آتے ہیں، اور جو بھی نبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برحق ہے، اس کو ماننا چاہیے. اور پھر آخرت ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس نے پوچھنا کیا کر گیا ہے. تو اسی طرح باقی جو تعلیمات ہیں. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، باقی کوئی دین اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہودیت ہے تو وہ بھی انہوں نے بیسیکلی اسلام کے اندر چینجز کر دی، اپنی کتاب میں تحریف کر کے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا. اسی طرح عیسائیت جو ہے انہوں نے بھی اسلام سے ہٹ کے اپنا کوئی عقیدہ بنا لیا جو کہ انجیل میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تو جو انہوں نے تحریفات کر کے اس میں چینج کر دی، ظاہر ہے وہ پھر اسلام نہیں رہا. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. اب آخری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب یہ آیت بڑی اہم ہے، بڑی غور طلب ہے. یعنی پوری زندگی پہ اگر اس کو اپلائی کریں، یعنی تم نہ مرنا مگر مسلمان، کیا مطلب ہے اس کا؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کا تو وقت کوئی نہیں ہے نا. تو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور مسلمان ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے آگے سرنڈر کرے، سر تسلیم خم کرے، سبمٹ کرے، اپنا سر جھکا دے کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے مان. مطلب کیا ہوا کہ ہر وقت اس بات کو اپنے سامنے رکھے کہ یار میں نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کا جو بھی کوئی حکم آئے گا، جو بھی حکم ہوگا میں نے تسلیم کرنا ہے، میں نے آگے جھک جانا ہے، میں نے ماننا ہے. جب مجھے کہا جائے کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے تو میں نے کہنا ٹھیک ہے جی بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، میں عمل کروں گا انشاءاللہ، مطلب اس طریقے سے. تو یہ جو ہے نا وہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس میں مفسرین نے کچھ باتوں کا بیان کیا ہے. یعنی ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ دن میں کرتے ہیں نا وہ رات کو خواب میں وہی آتا ہے. مطلب آپ سارا دن ایک کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ فرض کریں بکریاں چراتا ہے نا، سارا دن وہ بکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، رات کو بھی وہ بکریاں دیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے وہ کوئی مشین پہ کام کر رہا ہے، وہ دن رات وہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خواب میں بھی وہی آنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات سمجھانے کے بعد آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ساری عمر کوئی بھی کام کر رہا ہے، منڈی جا رہا ہے، وہاں پہ ٹماٹر بیچ رہا ہے، سارا دن لگا ہوا ہے ٹماٹر بیچنے. ٹھیک ہے، نہ وہ نہ اس کو نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے. تو اب وہ جب مرنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کا اس کو یہ اس طرح کا واقعہ بھی مشہور ہوا تھا، پتہ نہیں اخبار میں بھی آیا تھا، میں نے سنا ہوا ہے کہ کوئی بندہ مر رہا تھا تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، وہ آگے سے اسی طرح کہہ رہا تھا ٹماٹر 5 روپے کلو. اور یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کسی نے بیان کی. اس نے کہا کہ وہ اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، وہ آگے سے اس طرح ہی بولے جا رہا تھا. تو جو ساری زندگی پر محیط آپ کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، آپ سارا دن رات ایک ہی سوچ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے تو اس کو یہ ہے کہ کتنے کا، کتنا کرایہ، کتنے کا، کتنی پراپرٹی، کتنے لاکھ، کتنے، مطلب فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں. جو کوئی بھی بندہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے نا تو اس کے خیالوں میں دل دماغ ہر جگہ پہ وہی چیز چھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہی چیز جو ہے نا وہ پھر موت کے وقت بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے کہ جب کلمہ شہادت پڑھنا ہے تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں کہ کلمہ پڑھیں،
تو وہ کچھ آگے سے اپنی ہی وہ کر رہا ہو. تو اس لیے زندگی بھر ایمانی کام کرنے کی وصیت کی جا رہی ہے کہ ایسے کام کرو جو ہے نا دین اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، یہ چیزیں جو ہیں. اور باقی جو ایمانی صفات ہیں ان کا دھیان رکھیں، یعنی سچ بولیں، وعدہ وفائی کریں، دیانتداری سے کام کریں، ٹھیک ہے، صبر کریں، شکر کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ موت کے وقت جو ہے نا وہی جو ہم کرتے رہے ساری عمر وہی ہوگا. تو آخر میں یہ ہے کہ ہم نے جو بھی سبق ہے پڑھ لیا، مکمل ہو گیا، درس ہو گیا، اچھا جی ٹھیک ہے جی. اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم آخر میں کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو باتیں ہو بھی گئی ہیں. یعنی قرآن مجید ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ بزرگوں نے کیا اس وقت حضرت ابراہیم نے کر دیا یا وہاں جو بھی معاملات ہوئے لہٰذا اب ہم پڑھ کے تو سائڈ پہ ہو جائیں. قرآن مجید ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے اب کیا کرنا ہے. تو اب ایمان کی وہ دیکھیں اتنی زیادہ بار بار، یعنی ہم پچھلے 3-4 سبقوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کی ایمان کی کتنی فکر تھی. اب ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنی اولادوں کی ایمان کی کتنی فکر ہے، بس یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے کالج میں پڑھتے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایمانیات کا کیا لیول ہے. کیا وہ ایسی چیزیں تو نہیں کہیں وہ پڑھا رہے جو ایمان کے خلاف ہی ہوں. ٹھیک ہے، کیا وہاں پہ ایسے فنکشن تو نہیں ہو رہے جو ایمان کے خلاف ہوں. وہاں پہ میوزک کے کوئی وہ چل رہے ہیں یا ایسی کوئی اور شو چل رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہیں. دوسری بات جو ہے، آج کل جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے میڈیا کا فتنہ، سوشل میڈیا. تو اس میں جو ہے نا ایمان کا نقصان تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں سن رہا تھا لیکچر، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا، جس سے بچنا آج کے دور میں بہت بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. تو اس سے ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح قرب قیامت کے جو فتنے ہیں، ٹھیک ہے، دور فتن چل رہا ہے، یہاں پہ فتنوں پہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہم فتنوں میں نہ کہیں مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس سے ہمارا ایمان ضائع ہوتا رہے. اور اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور بھی ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، کہ فتنوں کے دور میں ایک ایسا زمانہ ہے، یعنی قیامت کے قریب جب فتنوں کا دور ہوگا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو، ایسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوگا. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تجدید ایمان بھی کرتے رہنا چاہیے، کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی کوئی منہ سے کلمہ نکل گیا ہو کفر یا نعوذ باللہ، کوئی ایسی سچویشن ہوئی ہو، تو ہم دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتے ہیں. تجدید ایمان اس کو کہتے ہیں، اور وہ پڑھتے رہنا چاہیے. تو یہ ایک تو اس میں یہ بات کرنی تھی. اور آخر میں دوبارہ سے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہیں وہ انہوں نے اس آخری آیت کے بارے میں جو کہا ہے وہ میں آپ کو سنا کے تو انشاءاللہ درس کو مکمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اگر مجھ سے فرمائش کی جائے، مولانا عبد الماجد دریابادی جن کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی جو میں نے ابھی بتایا، وہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے فرمائش کی جائے کہ سارے قرآن میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کیجئے تو میری نظر انتخاب اسی آیت بلکہ آیت کے آخری حصہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی میں انتخاب کروں گا. اور فرماتے ہیں جی میں ہے کہ زندگی کی ہر ساعت میں یہی آیت ورد زبان رہے. یعنی وہ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر یہی آیت ورد زبان رہے، یعنی میں پڑھتا رہوں ہر وقت اس آیت کو. ٹھیک ہے، اور دل میں اسی کے معنی کا استحضار رہے. استحضار کا مطلب ہوتا ہے حاضر رکھنا، یعنی سامنے رکھنا، یعنی دل میں اس آیت کا مطلب بھی میرے سامنے رہے، ہر وقت میں اس کو یا پڑھتا بھی رہوں اور اس کا مطلب بھی میرے سامنے رہے. موت کے وقت یہی دل و زبان پر ہو، یعنی میری جب موت آئے تو یہ میرے دل میں بھی ہو، زبان پر بھی ہو. اور مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرے کفن پر بھی اس آیت کو لکھ دیا جائے
اور میرے فوت ہونے کے بعد جو میری قبر ہے اس کے کتبے پر بھی یہی آیت لکھ دی جائے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بارہا ایسا ہوا میں نے اس آیت کو پڑھا ہے تو وجد طاری ہو گیا ہے اور میرے آنسو بہہ نکلے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے میرے آنسو نکل آتے ہیں. اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ احکام کی حاتہ قرآن کا لب لباب یہی آیت ہے. یہ آیت نمبر 132 ہے سورۃ البقرہ. آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پوری آیت تو یہ ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رشتہ دار دوست احباب کے ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی ہمیں جو ہے نا توفیق دے کہ ہم ان کے ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ بن سکیں. ہمارا کوئی دوست اگر آگ میں گر رہا ہو تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ گر جائے؟ نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے. تو جو ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گا. جہنم کتنی بڑی آگ ہے اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں. اور اس وقت کفر بھی پھیل رہا ہے, دہریت پھیل رہی ہے, لادینیت پھیل رہی ہے, دہریت پھیل رہی ہے اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, دہریے جو ہیں. تو جو بھی کلمہ گو ہے بہرحال وہ بڑا ہی قابل احترام ہے, کوئی بھی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو اس لیے جو بھی کلمہ لوگ ہیں ان کو ایک طرف ہونا چاہیے, اکٹھے ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ان کے خلاف جو کلمہ گو کوئی مسلمانوں کو جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں ان کے خلاف ہی حالت جنگ میں نظریاتی جنگ چل رہی ہے, نظریاتی جنگیں چل رہی ہیں اس وقت. بیانیے بنائے جا رہے ہوتے ہیں جو جس طرح سیاست میں ہوتا ہے نا, اس کا بیانیہ وہ کہتے ہیں اس کا نریٹو چل رہا ہے, اس کا بیانیہ چل رہا ہے. تو اسی طرح مذہب کے حوالے سے مذہب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, مذہب کو تباہ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے, مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں کو مزید ڈویژن کرنے کے لیے اس طرح کے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں. پوری طاقتیں ہوتی ہیں پیچھے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنے تقسیم ہو جائیں کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جانا کدھر ہے. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہی اصل چیز ہے. جو قرآن مجید میں آ گیا ہے اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے, اور جو صحیح احادیث ہیں ہمارے پاس صحیح ستہ کی صورت میں موجود ہیں یا اور صحیح احادیث کی جو کتابیں ہیں جس پہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے وہی چیز ہے. دو چیزیں ہیں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے. باقی جو مرضی کوئی بندہ بڑا اسکالر ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے یہ سمجھ آئی ہے ایسے کرو, اس کو پوچھیں کہ بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں حدیث میں. ٹھیک ہے. ورنہ ہر بندہ کے اپنی خواہش نفس سے آپ کو جو ہے نا دین سکھانا شروع کر دے گا, بتانا شروع کر دے گا تو آپ کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. اس لیے ان چیزوں سے سٹرکٹ ہو کے لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گمراہ نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.